بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جس کا نام ہے موت اور حیات ثانیہ، اس کے ہم نے 2 پارٹ اب تک لیے ہیں۔ آج ہم یہاں پر تیسرا پارٹ لیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ حیات ثانیہ کے مراحل کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں گے کہ حیات ثانیہ کے 2 مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ ہوگا جو ہماری قبر اور برزخ سے جڑا ہوا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک اور یعنی برزخ ہے، ان کو دوبارہ جی اٹھنے تک۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہوگا وہ ہوگا نفخہ ثانیہ کے بعد سے جنت اور جہنم میں جانے تک کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر اور برزخ کا ہے۔ قبر کہتے کسے ہیں؟ قبر مٹی کا ایک گھروندہ ہے جو تنگ اور تاریک کوٹری ہے، سنسان جگہ ہے، وہاں نہ کوئی تسلی دینے کے لیے دوست آئے گا، نہ احباب آئیں گے، اور نہ اہل خانہ ہوگا، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ مدد کے لیے کوئی آئے گا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی ہمارے ساتھ دفن ہوگا۔ سب دفن کر کے چلے جائیں گے، اور وہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کالے گورے، حسب نسب، کوئی حاکم ہو یا محکم ہو یا پھر کمزور ہو یا طاقتور، سب کو کیا ہے، کسی کو رعایت نہیں ہے، اور سب کو مرنے کے بعد وہاں پر جانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہر شخص کو برزخی زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ قبر میں دفن کیا گیا ہو، چاہے کیڑے مکوڑے نے اسے کھا لیا ہو، چاہے جانوروں نے اسے یا درندوں نے اسے پھاڑ کر کھا لیا ہو، یا پھر جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، یا پھر ڈوب کر مرا ہو، سارے لوگ جتنے بھی مریں گے سب کو برزخ میں جانا ہے، اور ان کی روحوں کو برزخ میں رکھا جائے گا۔ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، بس اگر اس میں نجات پا گیا تو اس کے بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہے، اگر اس میں وہاں پر وہ نجات نہیں پایا تو اس کے بعد والے مرحلے کیا ہے اس کے لیے زیادہ سخت ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فتنہ خبر کا ذکر کیا، جس سے آدمی اسے دوچار کیا جائے، تو بس جب اس کا ذکر ہوا تو مسلمان اس قدر ہوئے کہ وہاں کوہرام مچ گیا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ تمہیں قبر کی آوازیں سنا دے۔ ایک اور ایک حدیث ہے کہ اس کی آواز انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتا۔ یعنی اس طریقے سے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے بذریعہ وہی 2 قبر والوں کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی 2 قبر کے پاس سے ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ان میں ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بھی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی ہے بخاری اور مسلم کی ہے۔ تب چلیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ایک کچھ لوگوں کا نظریہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں، جواب دیتے ہیں اور وہ ہمارا میسج اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 میں اور آپ خبر والوں کو سنا نہیں سکتے، ہاں اگر سنانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے کہ بدر میں جب کفار قتل کیے گئے تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچ فرمایا ہے؟ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ سن رہے ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ ابھی جان لیں گے کہ جو ان سے کہہ رہا تھا وہی سچ ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انک لا تسمع الموتى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی وہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو سنائے گا، یا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کچھ معجزات کرتے ہیں تو ان کو سنا دیا ہو، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزے بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، یا کفار کا جو ظلم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات سنائی ہو۔ تو چلیے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میت سے جو لوگ مدد مانگتے ہیں، شفاعت طلب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن کی بہت آیات ہیں اور بہت ساری آیات میں کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عظیم مخلوقات اور اس کی نشانیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ دنیا میں پورا تصرف اور اختیارات جتنے بھی ہیں دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ویسے انسان کو بھی تھوڑا بہت اختیار ہے لیکن وہ سارے کام ہوتے ہیں اللہ اگر چاہے تو، اس لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا۔ جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 54 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لہ الخلاق والامر، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، پیدا کرنا اور حکومت چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اور پھر آیتوں میں آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری قدرت سے جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، ساری دنیا مل کر اس کے فیصلے کو ٹالنا چاہے تو نہیں ٹال سکتی۔ جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی سے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو پھر کوئی جو نہیں ہے جو اس کو روک سکے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ راہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی جھاڑ کر نہیں ہل سکتا. گرما کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور گرمی کے تیز ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے کہ جھاڑ کا کوئی پتا نہیں ہل رہا ہوتا اور ہر انسان چاہتا ہے کہ تیز ہوا چلے اور اس کو ٹھنڈک ملے, لیکن گرمی میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جھاڑ اور پتے نہ ہلیں اور ہوا نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مطلب کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. اب ہم دنیا والے شکایت کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا, یہ کرتے تو یہ ہوتا, وہ کرتے تو وہ ہوتا, شاید ایسے ہوتا تو بچ جاتے. اس طریقے کی ساری باتیں شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ساری چیزیں. بندہ چاہتے ہوئے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی تربیت فرمائی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا مطلب میں سوار کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے بچے اللہ کو یاد رکھ, اللہ تجھے یاد رکھے گا, اللہ کو یاد رکھ اسے اپنے سامنے پائے گا, اور جب سوال کر تو اللہ ہی سے سوال کر, اور جب مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مانگ, اور پھر یاد رکھ اگر ساری امت تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور سارے لوگ مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اس سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے تو جس میں ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دیا کرتے تھے. ایک اللہ کو یاد کر تو اس کو سامنے پائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کچھ مانگنا ہے, کچھ سوال کرنا ہے تو اللہ سے مانگ, اللہ تعالیٰ تجھے دے گا. اور پھر یہ کہا کہ ساری امت تجھے اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں پر ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی مردے کوئی ہماری بات کو نہیں سن سکتے اور نہ کوئی اولیاء اللہ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز. اب یہاں بعض حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اس کائنات میں کیا ہے تصرف کا اختیار رکھتے ہیں, چینجز کا اختیار رکھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی اور پھر مختلف مسائل میں بھی پریشانیوں میں ان کی فریاد اگر کی جائے تو وہ کیا ہے اس کو سنتے ہیں, اور پھر وہ طلب بھی ان سے مدد بھی طلب کی جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کیا جائے کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں وہ لوگ, اور اللہ نے انہیں اپنا اختیار دے دیا ہے اور کائنات کی چیزوں میں وہ چینجز کر سکتے ہیں. کیسے ہم کو پتا چلا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے کوئی بات ہم کو بتائی؟ نہیں, ہمیں پتا نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے اعمال کے حساب سے یہ اولیاء اللہ ہے, لیکن ہم نہیں جانتے کہ اولیاء اللہ کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر اب ان کے پاس جانا مانگنا ہم اس کے لیے ضروری ہے. اگر نیک بندے خود تمہاری طرح انسان مخلوق ہی رہے ہیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرح بنا ہے اور وہ بھی ہے, وہ کیسے دعائیں قبول کر سکتے ہیں, وہ کیسے ہماری جو حاجت ہے یا ہماری جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی 194 میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. واقعی تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں, جیسے بندے ہیں, تو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتاتے ہیں کہ واقعی تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو, جن بھی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو, تو وہ بھی تم ہی جیسے انسان یعنی تم ہی جیسے بندے اللہ کے ہیں. تم کو اگر پکارو کہ وہ کیا تمہارا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 ہے یہ. اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے, یعنی کھجور کے اندر جو ایک باریک پتلی سے جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے. تو وہ تم جس کو پکارتے ہو وہ کیسے تمہاری بات کو سنیں گے؟ اور بندے کیا ہے, جب وہ بندے جو مردے ہیں انہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی اپنے انجام سے بے خبر, ان کے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ سب کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, مردے ہیں, زندہ نہیں, اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی ان کو اپنے ہی اعمال کا اپنے ہی انجام کے بارے میں کوئی بھی چیز نہیں پتا, تو وہ کیسے ہماری بات کو سن سکتے ہیں؟ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مطلب ایسے کام کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے, اور انہوں نے اللہ کی قدر وہ نہ کی جو ہونی چاہیے تھی. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو غیر اللہ کو شریک کیا, اور پھر غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ لوگوں سے فریاد کی, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے شرک میں ہیں, اور شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے. کافروں کے ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے شرک کرنے سے. اور پھر یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میت جو ہوتی ہے اس کو ہم ثواب پہنچانے کا سنت سے کیا طریقے ہمیں ملتے ہیں. یوں تو موت آنے سے ہی کیا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ انسان مر جاتا ہے تو اس سے کیا ہے موت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے صحیفے اعمال جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حالات میں اس کے لیے مغفرت اور رحمت اور اجر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جاری رکھا ہوا ہے. دیکھتے ہیں ہم کہ جو اعمال ہمارے بند ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام ہم کر گزرے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, یا اسی طرح سے بعض مخصوص اعمال جو میت کی طرف سے اس کی وارث جو ہوتے ہیں اس کی طرف سے کوئی
کوئی شخص کر دیتے ہیں، یا پھر نیکیوں کا کیا ہے فائدہ، جو جتنے بھی یہ لوگ فائدہ کرتے رہیں گے اور ان کے لیے جو کام کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی دلیلیں جس سے ثابت ہوگا کہ اعمال میں سے چند کا تذکرہ مطلب کیا جا رہا ہے کہ نمبر 1 تو یہ صدقہ جاریہ، یعنی میت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میت نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی صدقہ کیا یا پھر وارث نے کسی ایسے شخص کو کی طرف صدقہ کر دیا، تو جب تک اس صدقے سے فائدہ وہ اٹھاتا جائے گا تب تک کیا ہے میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کو موت کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں سے جو پہنچاتا رہا ہے وہ علم ہے جو اس نے سیکھا اور سکھایا ہے، اور یا صالح اولاد چھوڑ کر بنا ہے، یا کسی مصحف کا وارث کسی کو بنا کر گیا، یا کسی مسجد کی تعمیر کی، یا کوئی مسافر خانہ تعمیر کیا، یا کوئی نہر جاری کیا، یا اپنی صحت و مال کی حالت میں صدقہ کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے کیا ہے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یعنی مرنے کے بعد اعمال اللہ تعالیٰ ویسے تو نامہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی میں جو کام کر کے جاتا ہے یا پھر اس کی اولاد اس کے لیے کرتی ہے جو نیک اولاد ہوگی، تو اس سے کیا ہے اس کو وہ نیکیوں کا اس کا وہ ثواب اجر ملتا رہے گا۔ اب یہ جو صدقہ میں نے ابھی ذکر کیے اس میں سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ پانی پلانا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں وفات ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ اور پھر دوسرا جو آتا ہے صدقہ جاریہ میں وہ یہ ہے کہ علم، یعنی بندہ کوئی علم چھوڑ کر گیا یا وہ ارشاد کا ایسا علم کا سبب بنا، تو جب تک لوگ اس کے علم پر عمل کریں گے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، تو جب تک وہ لوگ اور اس کی بات سے سیکھے ہوئے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تب تک اس کو اس کا ثواب اور اس کا اجر ملتا رہے گا، ان کے بارے میں اس کا ثواب اس کی میت کو لگاتار ملتا رہے گا جب تک اس نے علم سیکھا اور سکھایا اور پھر لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کی دعا، نیک اولاد میت کے حق میں دعا کرے تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کیا ہے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، اور سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی جب ماں باپ مر جائیں تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا اولاد کرتے رہے زندگی بھر۔ پھر ہمارے بچوں کو بھی ہم یہ سکھائیں کہ تم ماں باپ کی مغفرت کی دعا، یعنی جیسے چھوٹے بچوں کو ہم دعا کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، تب ہمیں اپنے بچوں کی دعاؤں میں یہ بھی شامل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ جب ہم ہمارے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگیں گے تو ہمارے بچے بھی یہی سیکھیں گے اور وہ بھی ہمارے لیے یہی دعائیں کریں گے۔ تو یہاں پر نیک اولاد جو کہ دعا کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میت کے حق میں زندہ جو لوگ ہوتے ہیں دعا کریں تو اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ جیسا کہ اہل ایمان کی جو حق میں دعا سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو انہیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی اگر اس طریقے سے کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی میت کے حق میں مغفرت کے لیے دعا کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور ان کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم کو پتا چلا کہ دعا جو ہوتی ہے مغفرت کی وہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی، ہمارے رشتے داروں کے لیے بھی، ہمارے بھائی بہنوں اقارب اور پھر کوئی بھی امت کا جو مسلمان ہے اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا۔ اور میت کی 5ویں بات یہ ہے کہ میت کی جو جائز وصیت پوری کرنے کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ جیسے میت اپنی زندگی میں اپنا جو تنہائی مال ہے یا اس سے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو وصیت کی، یعنی جب کچھ لوگ ہوتے ہیں مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا اتنا مال صدقہ کیا جائے، اس طریقے سے اگر وہ کہیں تو کیا ہے اس کے مال میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، یعنی اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ یعنی ورثہ جو رہیں گے، جو وارث لوگ ہوں گے، ان کو یہ ضروری ہے کہ انہوں نے جو صدقے کی وصیت کی ہے پہلے وہ کریں، اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی وراثت کی تقسیم اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ یعنی اگر اس کے اوپر قرض بھی چڑھا ہوگا، قرض ہے تو پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا، اگر اس نے کچھ وصیت کی ہوگی تو پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ کیا ہوگا ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اور میت کا قرض